فقہ حنفی ہمارے ہاں جو ان کی سب سے بڑی کتاب ہے فقہ اکبر ہے نا، اس کے اوپر اہل سنت میں، یہ نئی بات ہے، اہل سنت میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ ان کی کتاب ہی ہے۔ اس کا مطلب جو حضور کو پہلا نبی مانتے ہیں وہ تو 1.25 انبیاء کو گالی ہی دیتے ہوں گے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلا فصل مانتے ہیں تو کیا آپ تشیع حضرات کے اس کلمے کے قائل ہیں جو وہ پڑھتے ہیں؟ یعنی آپ وہی کلمہ پڑھیں گے؟ اگر اہل بیت کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے اویس بھائی شیعہ، تو پھر میرا چیلنج ہے مجھے دنیا میں کوئی ایک امام سنی دکھا دو۔ جو خاتمیت کا عنوان اور نبوت کا عنوان ہٹا کر جتنے کمالات مولا نبی میں ہیں وہ سارے کمالات مولا علی میں ہیں، تو اور خلافت کسے کہتے ہیں، اور جانشینی کسے کہتے ہیں، اور سفارت کسے کہتے ہیں، اور نمائندگی کسے کہتے ہیں؟ آج بھی جو مولا علی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہونے والوں کا حمایتی ہے وہ ناسبی ہے، کہ جو مولا علی علیہ السلام کو معادلہ جٹانے کی آئے تھے تو امام شافعی نے تو حد نہیں کر دی، تو انہوں نے فتویٰ دے دیا یہ بھی شیعہ ہو گئے۔ اگر حضرت بھی 12 اماموں کے ویسے ہی ماننے والے ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں، تو پھر فرق کس بات کا ہے؟ اگر لیڈر ایک ہے تو پھر فالوورز میں ڈویژن کیوں ہے؟ وہ یہ کہ اگر کچھ چیزیں کچھ لوگوں نے مان لی نا تو بہت ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، تو وہ چند چیزیں نہ مانو جس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ کوئی اہل سنت ہو، کوئی دیوبند ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی معلم ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ہو، اقبال کے شعر پڑھتے ہیں، تو یہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اقبال کہتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہ گار بو ترابی ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر درمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائع اور مولانا، یہ اس کی اسپیشل نشست ہے، اسپیشل ہر معنوں سے۔ آج ہمارا موضوع ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان۔ ہم نے اختلافات پہ بھی گفتگو کی ہے، آج مشترکات پہ بھی گفتگو کر لیں گے، اور وہ چیزیں جو شاید ہماری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے اہل تشیع میں بھی ہیں اور اہل سنت ہی کا متن ہے، مواد وہیں کا ہے، اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ اور وہ چیزیں جو اہل سنت میں ہیں اور اہل تشیع نے لیا ہوا ہے، تو پھر اس پہ جھگڑا کیا ہے؟ اختلاف کس بات کا ہے؟ آج ہم اس کو ہر زاویے سے دیکھیں گے، بلکہ میں کہوں گا کہ پاتال میں جا کے دیکھیں گے، اور آسمانوں میں بلند میناروں میں ہر لحاظ سے تاریخی حقائق اور شواہدات سامنے رکھ کے دیکھیں گے۔ اس لیے کہ آج ہمارے پاس انتہائی قابل احترام مہمان حضرات ہیں جو بہت ہی بالدہ نگاہ رکھتے ہیں ان تمام معاملات کے اوپر، چاہے وہ تاریخ ہو، چاہے وہ حال کے معاملات ہوں، اور چاہے وہ مستقبل میں کسی کی آمد ہو۔ میں ان تینوں زاویوں میں سفر کرنے کے لیے جنہیں آج اس پروگرام میں پیشوا مقرر کر رہا ہوں، جو مہمان بھی ہیں اور گفتگو کا خاصہ بھی ان کے حوالے رہے گا، میں ان کا تعارف آپ کو کرواؤں۔ سب سے پہلے ہمارے پروگرام میں تشریف فرمائیں، مفکر ہیں، محقق ہیں، خطیب ہیں، اور جوش خطابت ہو یا جوش تحقیق، کتاب سے لے کر خطاب تک نمایاں نظر آتا ہے۔ خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ یاسین قادری کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں سب سے پہلے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے۔ ہم ہمیشہ اختلافات کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں اور بڑے وثوق سے کرتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ علماء کے درمیان ہی کرتے ہیں تاکہ علم کے موتی اور جواہرات ہمارے سامنے آئے، مگر آج اتفاق کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ کیا چیزیں ہیں جو اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان کامن ہے اور اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا، یعنی بہت زیادہ کامن ہے اور محبت کا ایک ایلیمنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو مشترکہ نقطہ، عنوان، پیغام ہے وہ مولا علی کی ولایت ہے، یعنی ولایت مولا علی علیہ السلام ہم سب کو جوڑ سکتی ہے اور جوڑتی ہے۔ کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت کے تمام افکار و انظار کے اندر کہ مولا علی ولی مطلق الہیہ ہے، اور شیعہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب ان میں آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس نقطے پہ دونوں میں مسئلہ نہیں ہے، تو جو چیز ہمیں جوڑے گی توحید الہی کے بعد، ختم نبوت کے بعد جو چیز، کیونکہ اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے، توحید پر کوئی بحث نہیں ہے، ختم نبوت پر کوئی بحث نہیں ہے،
لیکن جس پہ جو چیز ہمیں جوڑ سکتی ہے وہ ہے افضلیت مولا علی، وہ ہے ولایت مولا علی. ہم دونوں اس پہ جڑ سکتے ہیں. خوبصورت. میں علامہ صاحب آپ سے بھی یہی پوچھوں، قبلہ نے فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مشترکات میں ہیں، اس پہ جڑ سکتے ہیں، تو کیا آپ حضرت علی کی ولایت پہ جڑ سکتے ہیں اور افضلیت پہ جڑ سکتے ہیں؟ اہل سنت کی کتب سے ہمیں دیکھ کے بتائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے عالم اسلام کی اتنی بڑی شخصیت کے سامنے بیٹھنے کا موقع دیا. تو ان کے سامنے گفتگو کرنا تو یہ تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. اتنی بڑی شخصیت ہیں یہ، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، ان سے میں فیض لوں گا. دیکھیں، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اگر کتب اہل سنت کا مطالعہ کیا جائے یا ہمارے جو محدثین، مفسرین، مجددین گزرے ہیں، تو میں تو ببانگ دہل یہ کہتا ہوں کہ اہل تشیع میں جتنے بھی ان کے افکار ہیں یا ان کے نظریات ہیں، 99.9% وہ سارا کچھ ہماری اہل سنت کی کتب میں لکھا ہوا ہے. ہمارے محدثین، مفسرین، مجددین، جو ہمارے اولیاء صلحاء جو بزرگ گزرے ہیں، ہر چیز لکھ گئے. عقائد میں سے عقائد، نظریات، ویژن، تھاٹ. افضلیت مولا علی علیہ السلام کا مسئلہ ہو، جیسے ابھی قبلہ نے ارشاد فرمایا، تو میرے خیال میں جتنی شر و بست کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے حوالہ سے، شاید ہی کسی اور نے لکھا ہو. ولایت کی بات ہو تو 350 طرق ہیں. اس کے اوپر میری یہ کتاب بھی ہے، افضلیت صاحب الرایہ فی الحدیث الولایہ. اسی ایک حدیث ولایت کے اوپر میں نے 350 طرق بیان کی ہے، ایک ایک سند پہ گفتگو کی ہے. اور صحابہ کرام میں بھی اس کا اختلاف نہیں تھا. جب غدیر خم پہ یہ اعلان ہوا ہے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے کہا ہے، بخ بخ لکا یا علی ابن ابی طالب انت مولانا و مولا کل مسلم و مومن و مومنات. یہ من کنتم مولا کی ہو. ہاں جی، اے ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو کہ آپ ہمارے بھی مولا بن گئے، ہر مسلم کے، ہر مومن کے، ہر مومنہ کے مولا بن گئے. مجھے بتائیں تو یہ تو صحابہ کے درمیان بھی یہ کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ ان کو مولا مانتے تھے. اب اگلی ایک بڑی خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگلا ایک جملہ ہے بڑا خاص، وصی رسول یا خلیفۃ بلا فصل. علامہ صاحب کی اجازت سے اگر جی بسم اللہ. یہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آپ بلا فصل کے قائل ہوں گے نہیں؟ یہ ذرا وضاحت کریں. بالکل، میں اسی پہ آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں. اہل سنت کی کتب سے ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں نے سنیت سے دور کر دیا لوگوں کو، جو اہل بیت اطہار کے در کے منگتے تھے، جو اس در پہ جھکنا چاہتے تھے، جن کے قلوب میں، جن کے فواد میں اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت، جن کا سینہ پھٹتا تھا ذکر حسین علیہ السلام سن کے. اس طرح ناسبیت اس مسلک میں گھس آئی ہے. انہوں نے سنیت کا لبادہ اوڑھ کے اس طرح حملے کیے ہیں کہ لوگوں کو سنیت سے دور کر دیا. میں تو سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. یہ دیکھیں جو بلا فصل کا کیا مطلب ہوتا ہے، خلیفہ تو ہو بلا فصل، یعنی یہ ہو کا مرجع حضور ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں حضور کے بغیر فاصلے کے خلیفہ ہیں. یعنی حضور علیہ السلام میں اور مولا علی علیہ السلام میں کوئی فاصلہ نہیں. تو ہمارے علماء نے وہ تقریریں ریکارڈ کروائی ہیں، کچھ زندہ ہیں، کچھ فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا اذان میں خلیفہ تو ہو بلا فصل، تو یہ تو 3 خلفاء کو جو پہلے ہمارے گزرے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. کس وجہ سے؟ وہ کہتے تھے کہ پہلے تو حضرت ابوبکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر عثمان ہے، ایسے ہی ہے، پھر چوتھے نمبر پہ مولا علی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فاصلہ ہی نہیں ہے. اب میں اس پہ مختصر جواب آپ کو دیتا ہوں. ہماری اہل سنت کی کتب بھری پڑی ہیں، چاہے بیہقی کو پڑھ لے، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ بخاری سے لے کے طبرانی تک. یہ بڑی معروف روایت بھی اور واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، جس کو دعوت ذوالعشیرہ کہا جاتا ہے. وہ 3 روز جو چلی ہے، تو جو آخری دن حضور علیہ السلام کا خطبہ ہے وہ کیا ہے؟ جب مولا علی علیہ السلام کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی انہوں نے تصدیق کی، گواہی دی. اس کے بعد سارے مکہ کے سردار وڈیرے ادھر موجود ہیں، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، ولید، شیبہ، ابو سفیان اینڈ کمپنی، سارے ادھر بیٹھے ہوئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انا ھذا علی وصی و خلیفتی. یہ مستند روایات. میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں آپ کو 150 کتابیں دیتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا
خلیفہ بھی ہے. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ اس وقت فرما رہے ہیں حضور، نہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت تھی، نہ حضرت عمر بن خطاب کی خلافت تھی، نہ عثمان بن عفان کی خلافت تھی رضی اللہ عنہم. اس وقت تک تو ان تینوں نے بھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا. جب حضور فرما رہے ہیں کہ علی میرا خلیفہ بھی ہے اور میرا وصی بھی ہے، اور امام دیلمی مسند الفردوس میں جو روایت لے کے آخری دیتا ہوں، پھر اگلا سوال لیں گے، وہ کیا روایت ہے؟ جس حدیث کا نمبر ہے 5066 5066، امام دیلمی مسند الفردوس، اہل سنت کے سر کا تاج. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے انبیاء کی ارواح کو تخلیق کیا تو ان سے خطاب کیا. پہلا جملہ فرمایا آنا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. یہ سوچیں کہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ انبیاء سے. ھذا محمد نبیکم، یہ محمد تمہارا نبی ہے، نبیوں کا بھی نبی. اور تیسرا جملہ ھذا علی امیرکم و مولاکم، یہ علی تمہارا امیر بھی ہے اور تمہارا مولا بھی ہے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ تب کی بات ہے جو میں کہا کرتا ہوں جب نہ تب تھا نہ کب تھا. اگر تو یہ گستاخی ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں اویس بھائی آپ سے، آقا علیہ السلام 1.25 لاکھ راؤنڈ اباؤٹ کم و بیش انبیاء میں کون سا نمبر ہے حضور کا آمد میں؟ آخری نبی ہیں. آخری. کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ تخلیق میں بھی حضور آخری ہیں؟ نہیں، اول. یہ پوری سیاستہ بھری پڑی ہے. انبار لگا دوں گا ادھر میں کتب اہل سنت کے. جب یہ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، تو حضور علیہ السلام فرمایا کب سے؟ کنت نبی و آدم و بین الروح والجسد. واہ واہ. ابھی آدم علیہ السلام کی باڈی نہیں بنی تھی، روح نہیں بنی تھی، ان کی تخلیق کے لیے مٹی بھی نہیں گوندی گئی تھی، میں تب سے نبی تھا. تو اس کا مطلب جو حضور کو اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اس کا مطلب جو حضور کو پہلا نبی مانتے ہیں وہ تو 1.25 لاکھ انبیاء کو گالیاں دیتے ہوں گے. بھئی حضور علیہ السلام جو ظاہر میں تشریف لائے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے، تو آپ تو 1.25 لاکھ انبیاء کے پھر گستاخ ہو کہ ان کو گالیاں دینے والے ہوں گے. آپ کہیں گے در صاحب نہیں ان کو کیوں گالیاں میں نے دینی ہے، وہ تو تخلیق میں پہلے ہیں، ظاہراً زمانے میں آنے میں آخری ہیں، تو گالیاں کہاں سے آ گئیں؟ تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہی ایک آخری بات، یہی فارمولہ آپ ادھر لے آئیں کہ یہ ظاہر جو خلافت ہے نا، ظاہری خلافت، یہ ظاہری خلافت میں مولا علی علیہ السلام 4تھے نمبر پہ آئے ہیں. جو حقیقی خلافت ہے، جو اصلی خلافت ہے، وہ حضور اور علی علیہ السلام کے درمیان کوئی مائی کا لال مجھے فاصلہ تو ثابت کر کے دکھائے، اور یہ سنیت بتا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. بہت سے لوگوں کے لیے اس میں تشنگی ہوگی، یعنی یہ سمجھنا کہ اس میں آپ سے اتفاق فرما رہے ہیں کہ فاصلہ کوئی نہیں ہے، مگر ظاہر کا یا حقیقت کا یا ظاہر کا اور باطن کا فرق ہے. آپ اسے کیسا لیتے ہیں؟ کیا اہل تشیع کے درمیان اصحاب رسول، خاص طور سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، ان کا احترام ویسے ہی ہے ایز اے خلیفہ؟ دیکھیے، ہم اس اصلی عنوان پر اگر بات کریں کہ مولا علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس میں اگر بہت بات سمجھنے کی ہے کہ خلافت کے جہاں معنی جانشینی کے ہیں، وہاں خلافت کے معنی نمائندگی کے ہیں، سفارت کے ہیں، اور جگہ پر بیٹھنے والے کو ہی خلیفہ نہیں کہا جاتا. ورنہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنا خلیفہ جو زمین پر بنایا، تو اللہ کی تو جگہ زمین نہیں ہے، اللہ زمین پر نہیں ہے. ہاں، اللہ زمین پر بھی ہے، یعنی اللہ کہاں نہیں ہے. تو خلیفہ بے معنی جانشین نہیں ہے، نمائندہ ہے. یعنی میری تمام تر ذمہ داریاں یہ میرا نمائندہ انجام دے گا، میں اس کو اپنا سفیر بنا رہا ہوں، نمائندہ بنا رہا ہوں. اس معنی میں ہم اگر خلافت کی بات کو لیتے ہیں تو یعنی ہم ایک اور دریچہ کھول رہے ہیں. جو گفتگو حضرت علامہ نے، یاسین قادری صاحب نے، میں ان کا ممنون ہوں جنہوں نے الفاظ میرے لیے کہے، میں اس کے قابل نہیں ہوں. یہ خود بہت ہی محقق ہیں، میں ان سے سیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں. ان کو جب ہم کبھی سنتے ہیں تو ایمان کو جلا ملتی ہے، عقیدے میں اور بالیدگی آتی ہے. اور ایک محقق کو جس انداز سے ہونا چاہیے، بے معنی تمام علامہ یاسین قادری اس پہ پورا اترتے ہیں. خلافت کے یہ معنی جو ہیں نمائندگی اور سفارت کے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ مولا کائنات نبی مکرم کے نمائندہ ہیں. بعد از نبی اگر کوئی وجود ہے جو نبی کی تمام تر صفات کا سوائے نبوت کے، کیونکہ الا لا نبی آبادی، صرف ایک چیز کو استثناء کیا نبی نے، حضرت موسیٰ اور ہارون میں جو نسبت ہے وہ ساری میری اور علی کے اندر ہیں، الا لا نبی آبادی، یا لا نبوت آبادی بھی آیا ہے. تو اس کو اگر آپ ہم ہٹا لیں، اور ہم خاتمیت کے قائل ہیں کہ کافۃ للناس بھی ہیں اور رحمۃ للعالمین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں،
تو وہ جو خاتمیت کا عنوان اور نبوت کا عنوان ہٹا کر جتنے کمالات مولا نبی میں ہیں وہ سارے کمالات مولا علی میں ہیں، تو اور خلافت کسے کہتے ہیں، اور جانشینی کسے کہتے ہیں، اور سفارت کسے کہتے ہیں، اور نمائندگی کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے، کیا نبی نے جب مدینہ میں ریاست نہیں بنائی تھی، یا آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، کیا اس وقت نبی نہیں تھے؟ نبی تھے، جیسے ابھی ہم نے استفادہ کیا۔ تو مولا علی نبی کے علم میں آپ کے نمائندے ہیں، آپ کی کرامتوں میں نمائندے ہیں، آپ کی سخاوتوں میں نمائندے ہیں، آپ کی شجاعت میں نمائندے ہیں، آپ کے علم میں نمائندے ہیں، آپ کی عصمت میں نمائندے ہیں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ 3 شخصیات جو مولا علی سے خلافت اور حکومت کے ادوار کے اندر شخصیات گزری، آپ وہی نہیں، آپ پوری امت میں، پوری کائنات میں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ بعد از نبی اگر کوئی بڑا وجود ہے تو مولا علی کا وجود ہے۔ تو اس معنی میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اسی معنی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور خلافت بے معنی حقیقی میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کرسی نہیں ملی تو کیا مطلب ہے کہ خلیفہ نہیں ہوگا، وہ نبی کے جانشین نہیں ہوگا۔ کرسی ملے گی تو یعنی کرسی کی بنیاد پر، اچھا پھر جس انداز سے کیا 6 مہینے تک مولا کائنات نے، جو سب کہتے ہیں، ہم تو اس سے زیادہ بات کرتے ہیں، بالا بات کرتے ہیں کہ نہیں 6 مہینے نہیں، آخر تک نہیں ہوا بیعت کا سلسلہ، لیکن چلیں آپ 6 مہینے نہیں، آپ 2 دن تاخیر میں، نیک کام تھا، اچھا کام تھا، صحیح کام تھا، کرنے کا کام تھا، تو 6 مہینے کیوں تاخیر ہو گئی؟ اور پھر جس انداز سے حضرت نے اپنے گھر خلیفہ اول کو بلایا اور پھر شکوہ کا اظہار کیا کہ کیا کیا ہے، یہ سارے رویے بتا رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام ہر اعتبار سے نبی، کیونکہ دیکھیے اعلیٰ کو، افضل کو، اشرف کو، عرفا کو، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ آپ اولا کو اگر غیر اولا کی اطاعت کرنی ہے تو یہ خلاف عقل ہے، خلاف منطق ہے، خلاف قرآن و حدیث ہے۔ یعنی جو زیادہ جاننے والا ہو وہ کم جاننے والے کی اطاعت میں آ جائے تو یہ خلاف قرآن و خلاف عقل و خلاف حدیث ہے، طے شدہ ہے۔ یعنی بڑا ڈبل پی ایچ ڈی ہے، وہ ایک پی ایچ ڈی کی اطاعت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ ہم یہاں تک دل رکھنے کو آ جاتے ہیں، جبکہ ہم اس سے ہٹ کر بھی ویسے کرتے ہیں، لیکن ہم دل رکھنے کو یہاں تک بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو زیادہ بڑا ہے اس کو اطاعت نہیں کرنی اپنے سے کم علم میں اور مقام میں، تو قاعدہ یہ ہے کہ اس کو اطاعت کرنی، اور ایسا کیا۔ یعنی اگر ہم اس موضوع پہ چلے جائیں کہ خلفائے ثلاثہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، ائمہ اہل سنت یا اکابرین اہل سنت، یہ جب مولا علی کے فضائل کے باب میں آتے ہیں تو بہت روشن ہے ان کا۔ وہ یہ کہاں سے بات آ گئی ہے جو اس وقت کی جا رہی ہے کہ یہ خلیفۃ بلا فصل کہتے ہیں تو جی یہ تبرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ مثال ان کے خلاف توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ آپ نے سوچ لیا، ہماری کوئی ایسی نیت نہیں ہوتی۔ ہم مقامات علمی، مقامات عرفانی، مقامات معنوی، مقامات روحانی کی بنیاد پر ہم مولا کائنات کی اولویت کے قائل ہیں۔ یہ ہمارا مختصر سا عقیدے کا خلاصہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہترین، شکریہ علامہ یاسین قادری صاحب۔ آپ نے جو مقدمہ رکھا یہ میں اپنی تحقیق سے پیش کر رہا ہوں، یعنی اہل سنت میں ہو سکتا ہے تفضیلی سنی اس عقیدے کے قائل ہوں، مگر اہل سنت تو افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مانتی ہے، تو ان کے سامنے آپ یہ مقدمہ کیوں نہیں رکھتے؟ اور یہ جو دلائل آپ کے پاس ہیں میرے خیال ہے وہی سنی کتب ان کے پاس ہیں، ایک چیز۔ دوسرا، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلا فصل مانتے ہیں تو کیا آپ تشیع حضرات کے اس کلمے کے قائل ہیں جو وہ پڑھتے ہیں؟ یعنی آپ وہی کلمہ پڑھیں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے اہل سنت کے حوالے سے کہا کہ اس میں بعد از انبیاء افضل البشر حضرت ابوبکر صدیق ہے، تو اس میں اجماع نہیں ہے، یہ صحابہ میں بھی اجماع نہیں ہے اور امت میں بھی نہیں ہے۔ اکثر کہتے ہیں لوگ جی امت میں اجماع ہے، اور صحابہ میں بھی اجماع نہیں تھا، صحابہ کے اندر بھی یہ ظنی مسئلہ تھا۔ میں کتب اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو مکتب تشیع ہے اس کی بات نہیں کر رہا، ان کے کیا افضلیت کے منابع ہیں یا وہ اس کو کس پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں۔ میں صرف اہل سنت کی بات کر رہا ہوں کہ بے شمار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں۔ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ہر صحابی عادل ہے، کسی ایک کی بھی بندہ اطاعت کر لے یا اتباع کر لے تو بندہ حق کو پا لیتا ہے، تو یہ بے شمار صحابہ ہیں، ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے۔ مثلاً جہاں آپ بات کرتے ہیں، مثال بھی دے دیں کون؟ دیتا ہوں نا، جہاں آپ کہتے ہیں اہل سنت و جماعہ، تو اہل سنت یعنی حضور علیہ السلام کی سنت والے اور حضور کی جماعت کی سنت والے۔
ان کو فالو کرنا ہے. نیچے آج کل کے جو مولوی صاحب ہیں ان کی بات نہیں, اوپر حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں, امام محمد بن حنبل لے کے آئے ہیں, امام طبرانی لے کے آئے ہیں, پھر امام ابن اسیر لے کے آئے ہیں, سینکڑوں حوالے ہیں اس کے اوپر. یعنی آپ فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے, تمام اصحاب میں, بالکل تمام. اس کے علاوہ عمار ابن یاسر افضلیت کے قائل تھے, حذیفہ بن یمان ہوں, حضرت مقداد ہوں, حضرت سلمان ہوں, حضرت بلال ہوں, اس کے علاوہ دیگر بھی زید بن ارقم ہوں, ابو سعید خدری ہوں رضی اللہ عنہم. یہ وہ صحابہ کرام ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. یہ الگ بات ہے کہ مولوی صاحب کو یہ صحابہ نظر نہیں آتے. یہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے. امہات المومنین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پاک سیدہ کی افضلیت کی قائل ہیں. بڑا نام ہے. دیکھیں نا, ماں ہے اہل سنت میں, ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. تو وہ اپنے ابا جان کی قائل نہیں تھی افضلیت کی, وہ پاک سیدہ کی. فرماتی ما رأیت احد افضل من فاطمہ غیر ابیہا. ایبسلوٹ بات کر رہی ہیں, مطلق. کہتی میں نے کائنات میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا کے بعد کوئی فاطمہ الزہرا سے افضل اور اعلیٰ کوئی شخص دیکھا ہی نہیں, کوئی شخصیت دیکھی نہیں. اور امام طبرانی اس کو لے کے بے شمار حوالہ جات ہیں, ریفرنسز ہیں. کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک اور بات, جب آپ کسی کو افضل کہتے ہیں, میں نے ایک پہلے بھی آپ کو عرض کی تھی کہ یہ ہمارے ہاں یہ جو لے آئے ہیں نا کہ فضائل سے بندہ افضل نہیں ہوتا, فضائل سے ہی بندہ افضل ہوتا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کہ ہم نے انبیاء کو بعض پر فضل دیا ہے, فضیلت دی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جزوی فضیلت, آپ کہتے ہیں کہ کلی فضیلت. اگر جزوی فضیلت کو بھی لیا جائے تو جزوی فضیلت میں تو ہر ایک صحابی جو ہے اس کی الگ الگ فضیلتیں ہیں, فضائل ہیں, اور اس میں ہر کوئی آگے پیچھے ہو سکتا ہے. میں نے جب آپ کو مثال بھی دی تھی کہ بے شمار مثالیں ہیں ہمارے پاس, لیکن کلی افضلیت یہ ہوگی. ایک تو کل کہتے ہیں ٹوٹل کو, ٹوٹیلٹی یعنی کل, یعنی فضائل کو جمع کرنا. جب جمع کریں گے, جیسے کہ اس کا مادہ ہے فضل, افضل کا مادہ فضل, جیسے علم ہے عین لام اور میم, یہ مادہ ہے. یہ مادہ آپ کو جہاں نظر آئے گا, یعنی عین لام اور میم سے بنا معلم, تو مادہ آیا کہ نہیں, وہ مانا جاننا, نالج. تو معلم وہی ہوگا جس کے پاس وہ عین لام اور میم علم ہوگا. اسی سے آیا متعلم, عین لام اور میم مادہ, علم گین کرنے والا. اسی سے آیا عالم, عین لام اور میم وہی مادہ ہے, مانا وہی دے رہا ہے, علم جاننے والا. علامہ علم جاننے والا. معلوم مادہ وہی, اس میں عین لام اور میم. معلوم کا کیا مطلب ہے, جاننا, نالج. اسی طرح صلاۃ جو ہے ہم کہتے ہیں, اس کا معنی ہے صاد لام اور یا. یہ صلاۃ آپ کو جہاں تسلا نارن حامیہ, قرآن کہتا ہے تسلا, یعنی کہ وہ صاد لام اور یار ہے, یعنی قریب کرنا. آپ جب یہ ریس ہوتی ہے گھوڑوں کی, تو جو گھوڑا پہلے والے کے ساتھ جڑا ہو نا, اس کے قریب وہ ایسے فاصلہ نہ ہو, اسے عربی میں کہتے ہیں مسلی. یعنی مادہ آ گیا صاد لام اور یا, قریب کرنا. اسی طرح یہ جو افضل ہے اس کا مادہ ہے فضل. اب افضل وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس وہ فضل ہو. آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں, 114 آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فضل کی بات کی. کہیں وہ جو تخت آیا تھا اسد برخیہ لے کے آیا تھا سلیمان کے دربار میں, تو اللہ کہتا ہے ہائے ہائے, یہ اس کا مطلب ہے جو یہ تخت لے کے آئے یہ فضل ہے. کہیں اللہ کہتا ہے کہ تم غریب تھے, غربا تھے, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, میں نے تمہیں کھانا دیا, یہ میرا فضل ہے. کہیں اللہ کہتا ہے تم کمزور تھے کفار کے مقابلے میں نے تمہیں فتح دی, طاقت دی, میرا فضل ہے. تو اس کا مطلب ہے جب فضائل کو جمع کریں گے, وہ سب سے زیادہ جس کے پاس وہ فضائل آ جائیں گے وہ بنے گا افضل. میں 200 احادیث اسی وقت پڑھ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بعد از نبی جس کے پاس اتنے فضائل ہوں جو مولا علی علیہ السلام کے پاس فضائل. اہل سنت عقائد. ہاں, امام احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ, امام بہقی کا یہ عقیدہ, امام نسائی کا یہ عقیدہ, بلکہ اس کے اوپر اجماع ہے. اور فضائل کے باب میں ضعیف روایت بھی لی جائے گی. اتنی بڑی علمی شخصیت بیٹھی ہوئی, اس میں شیعہ سنی میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے جس میں کوئی شرک یا اس طرح توحید پہ حملہ
نہ ہو اس کو قبول کیا جائے گا. تو اس کا مطلب جب سب سے زیادہ فضائل مولا علی علیہ السلام کے پاس ہیں تو افضل بھی تو وہی ہوگا نا. پہلا مومن دیکھنا ہو علی, پہلا نمازی دیکھنا ہو علی, مجاہد دیکھنا ہو علی, سخی دیکھنا ہو علی, زاہد دیکھنا ہو علی, عابد دیکھنا ہو علی, متقی دیکھنا ہو علی. میں فضائل نہیں پڑھنے لگا, پریشان نہ ہو, وہ ٹائم نہیں مجھے پتہ ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سب سے زیادہ فضائل مولا علی علیہ السلام کے پاس ہے تو افضل ہی وہ ہوگا جس کے پاس فضائل ہوں گے. جب آپ کسی کے فضائل نہیں پڑھیں گے, کوئی دنیا کا علامہ میرے سامنے لے آئیں, میں نے اس کو فضائل نہیں پڑھنے دینے, مجھے ثابت کر کے دے کہ کس طرح ابوبکر صدیق افضل ہیں. فضائل نہیں میں نے پڑھنے دینے, وہ جب بھی پڑھیں گے فضائل پڑھیں گے, اور فضائل پڑھ کے کہیں گے بھائی یہ تو کیسے ہو سکتا ہے. تو کلی فضیلت بھی یہی ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ. دوسرا کہتے ہیں نہیں کلی فضیلت وہ ہوتی ہے, آخری بات, کلی فضیلت وہ ہوتی ہے ایسی منفرد کسی کے پاس فضیلت ہو جو پورے صحابہ کی جماعت میں کسی کے پاس نہ ہو. چلو اس طرف آ جاؤ, اگر اس کو بھی آپ کہتے ہیں تو یہ بھی مانتے ہیں. تو غدیر کے موقع پہ جو اعلان کیا تھا حضور علیہ السلام نے, تو سارے صحابہ حضور اور مولا علی علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کھڑے نہیں تھے, اتنا بلند ممبر تھا. تو یہ فضیلت ہے کسی کے پاس کہ پوری کائنات کے اوپر فرمایا من کنتو, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ سب سے زیادہ نہیں. پھر پہلے مومن علی, پہلے نمازی علی, میں روایتیں نہیں پڑھ رہا, وقت بچا رہا ہوں. تو یہ کلی افضلیت نہیں ہے. پھر حضور علیہ السلام کا حسب اور نسب مولا علی علیہ السلام کے پاس ہے. پھر حضور علیہ السلام جس نور سے بنے علی اس نور سے بنے. پھر حضور علیہ السلام نے کہا کہ علی میری روح ہے, علی میرا گوشت ہے, علی میرا جان ہے, اور یہ قرآن نے بھی کہہ دیا. یعنی اتنی فضیلتیں جو مولا علی علیہ السلام کو ملی ہیں, مجھے بتائیں اگر اس سے بندہ افضل نہیں ہوتا تو پھر افضل کیسے ہوتا ہے؟ میں آپ کی اللہ صاحب شاید کہتے ہیں کہ حکومت بہت بڑی فضیلت ہے, وہ کیونکہ نہیں تھی اس وجہ سے. حاکم کی حیثیت سے یہ بھی تو فضیلت ہے. اب دیکھیں نا ہمارے امام نصفی فرماتے ہیں کہ کسی کا بادشاہ بن جانا, کسی کا خلیفہ بن جانا, یہ ہرگز یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کا بادشاہ بننا تمام رعایا کے اوپر اس کی افضلیت ہے. بلکہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے پہلا خطبہ ہی دیا جو بخاری میں موجود ہے, وہ پہلا جملہ ہی کہہ رہے ہیں لوگوں میں تم سے افضل نہیں ہوں. پہلا جملہ یہ کہہ رہے ہیں. اور اگلی بات ہے کہ یہ جو طالوت بادشاہ تھا اس کی حکومت کے اندر رہے حضرت داؤد علیہ السلام, اس کے انڈر اس کے کام کرتے تھے, اس کی پرابلمز کو سالو کرتے تھے. داؤد علیہ السلام صاحب زبور رسول, تو کدھر گیا فتویٰ اب؟ اور کہو کہ وہی وہ طالوت جو تھا داؤد علیہ السلام سے افضل تھا, کوئی بادشاہ وہ تھا. تو لہٰذا جو یہاں تک لکھا گیا ہماری کتابوں میں, اب میں کیا آپ کو بتاؤں کیسے حالات ہیں, یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں. یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری. بات یہ ہے کہ افضلیت کے جو منابع ہوتے ہیں, افضلیت کی جو شرائط ہیں, جو واجبات ہیں, جو اس کی کنڈیشنز ہیں, اس میں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب آپ نے علامہ یاسین قادری صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی, کم و بیش یہی وہی عقائد رکھ رہے ہیں جو آپ رکھ رہے ہیں, یعنی افضلیت کے حوالے سے انہوں نے روشن بیان دے دیا. تو پھر آپ شیعہ کیوں ہیں؟ آپ سنی ہو جائیں. سنی عقائد تو کم و بیش ویسے ہی ہیں. ہم سب سنی شیعہ ہیں, سنی شیعہ, شیعہ سنی, یہ فقہی اعتبار سے تو جچتی ہے بات. علم کلام میں عقائد کے باب میں سنی شیعہ میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں ہے کتابوں میں, نہیں ہے اہل حق کے نزدیک, نہیں ہے کتمان حق نہ کرنے والوں کے نزدیک. جن کے ہاں حق روشن ہے ان کے نزدیک سنی شیعہ میں کوئی فرق نہیں ہے. سنی شیعہ کا فرق فقہی اعتبار سے ہے. فقہا کے فتاوا پہ, جیسے شیعوں میں کئی فقہا کے فتاوا پہ عمل ہوتا ہے, اہل سنت کے یہاں کئی فقہا کے فتاوا پہ عمل ہوتا ہے. تو کیونکہ اجتہادی ابحاث جو ہیں ان کے اندر اختیار ہے ایک مقلد کو اور ایک غیر محقق کو کہ وہ کیونکہ خود استنباط نہیں کر سکتا قرآن و حدیث سے, اپنے وظائف شرعی کو, اپنی ذمہ داری شرعی ذمہ داریوں کو وہ اخذ نہیں کر سکتا. اس کے پاس وقت نہیں ہے, اس کے پاس مہارت نہیں ہے, اس کی مبانی نہیں ہے اس کے پاس, اس کی بنیادیں علمی طور پہ مضبوط نہیں ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے, حدیث کو سمجھنے کے لیے. لہٰذا اسے محتاج ہے وہ کہ وہ فقیہ سے رجوع کرے, ایک مفتی سے رجوع کرے. تو سنی شیعہ کا جو فرق ہے وہ جچتا ہے کہ فقہی اعتبار سے فرق دکھائی دے کہ یہ امام مالک کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں, یہ امام حنبل کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں, یہ مثال آیت اللہ خوئی کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں, یا آیت اللہ سیستانی کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ تو جچتا ہے کہ اس بنیاد پہ سنی شیعہ کا فرق ہو. لیکن علم کلام میں اور علم عقائد میں اگر سر پہ قرآن رکھ کے قسم کھائیں, شرعی قسم کھائیں, اپنے گویا محشر کا اور عالم برزخ کی کیفیت میں, اور چشم برزخی کھلیں اور حجابات ہٹے ہوئے, اور پھر کہا جائے اب بات کرو,
تو اب تمہیں سچ بولنا ہے، اب تو تمہیں حق بولنا ہے، اب اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے، اب تو ہمارے پاس فرار کا راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم مرنے سے پہلے مر جائیں تو ہم اس دنیا میں حق بولنا شروع ہو جائیں گے، لیکن کیونکہ ہم نے اس دنیا میں مفادات سے اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے، ہماری بہت ساری چیزیں، میرے بہت ہی محترم تھے جنید جمشید، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، طیارے حادثے میں وہ جاں بحق ہوئے، مجھ سے ایک ٹی وی پروگرام میں وقفے کے درمیان فرمانے لگے کہ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، ایک سوال آپ سے کروں؟ میں نے کہا نہیں، آپ ضرور کریں۔ کہنے لگے میرے بعض دوست کہتے ہیں شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے، تو مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں نے یہ سوچا تھا کسی شیعہ عالم سے ہی پوچھوں گا۔ تو میں نے کہا جی آپ کی محبت اور مہربانی کہ مجھے سے پوچھ لیا، میری تو اپنی بچی حافظ قرآن ہے، میری اہلیہ حافظ قرآن ہے، اور جب چاہیں آپ، جب کہیں میں فون پہ بات کروا دوں، ملاقات میں، آپ کی بچی ہے، آپ کی بھتیجی ہے، آپ اس سے قرآن کی آیات پوچھیے گا۔ تو میں نے کہا مگر میں کہہ لیں، اس پہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، مگر میں نے کہا مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ کچھ یوں ہے کہ قرآن کا اگر کثرت کے ساتھ پڑھا جانا مادیت سے جوڑ دیا جائے تو شاید ہمارے ہاں بھی ہر دوسرا مولوی حافظ قرآن ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں تراویحیں نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں نیاز نظر قرآن کے پڑھنے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، تو حافظان قرآن ضرورت کے مطابق بنتے ہیں پھر، کہ ہر مدرسے میں ایک دو حافظ قرآن ہو بس کافی ہے۔ اور جو ہے وہ پورے ملک میں اگر فرض کیجئے جی 6 کروڑ شیعہ رہتے ہیں تو اس میں مثلا 1 لاکھ حافظ قرآن کافی ہے، لیکن ہر عالم اور ہر جو ہے وہ حافظ قرآن بھی اس میں اپنا وہ وقت وہ لگانے کے ساتھ اگر فقہی کتابوں میں لگائے تو ہمارے یہاں، کیونکہ جب ہم مادیت سے اپنے آپ کو جوڑ دیتے ہیں، ہمارے پیٹ اور ہماری جیب اور ہماری مادی ضرورتیں ہمارے دین سے جڑ جاتی ہیں، تو پھر چھپایا جائے گا، حق نہیں بولا جائے گا، سچ نہیں بولا جائے گا، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، مجھے مسجد سے نہ نکال دیا جائے، مجھے مدرسے سے بے دخل نہ، اور ایسا ہوا ہے۔ یہ کم خدمت نہیں ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اس مصیبت کو برداشت کیا اور حق نہیں چھپایا اور حق بولا۔ تو بہرحال یہ آیا ہونا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ سب کو آنا ہے اہل بیت کی طرف، اللہ میرٹ پر، اللہ قابلیت پر، فطری طور پر سب کو لے کر آئے گا، اور فطرتاً انسان قابل کو پسند کرتا ہے، وہ چاہے سب کے سامنے نہ کرے کہ بھئی میں نہیں کر سکتا تھا، چھپ کے کہے گا۔ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ آج تو ہم جو ہے وہ علم کلام اور عقائد کے اعتبار سے اتفاق کے ذہن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فقہی بحث ہماری ہو نہیں رہی، جو ہم ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے پہ بحث کریں یا سجدگاہ رکھنے یا نہ رکھنے پہ، یقیناً یہ اس کے رد میں دلائل دیں گے، میں اس کے حق میں دلائل دوں گا۔ تو عقائد کے باب میں ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ٹی وی چینلز پہ یا ملاقاتوں میں ہم سے اختلاف کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی وقفہ آتا ہے اور جیسے ہی گاڑی میں ایک دوسرے کو چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں آپ سے متفق ہوں، مگر میں کیا کروں کہ میں یہ کہہ دیتا تو میرے لیے مشکل ہو جاتی۔ تو مسائل ہیں۔ اچھا، ہمیں بھی زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے، ہر شخص کا ایک ظرف ہے، ایک حد ہے، ایک حد تک وہ جا سکتا ہے۔ کم لوگ ہوتے ہیں جو بڑی مصیبتوں کو برداشت کر لیتے ہیں اور حق نہیں چھپاتے اور حق بولتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ علامہ یاسین قادری صاحب، یہی سوال ہو بہو انہی معنوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ تمام اتفاق آپ کے ہیں جس کا آپ نے اظہار بھی فرمایا، تو پھر کیا چیز مانے ہے، کیا چیز روکتی ہے آپ کو کہ آپ مکمل طور سے اس مسلک کے نمائندہ ہو جائیں تاکہ یہ مسلک کی فرق بھی ختم ہو جائے؟ دیکھیں، جو قبلہ نے ارشاد فرمایا بالکل درست فرمایا کہ یہ جو اختلاف ہے نا، ایک حسن ہے، یہ ہے فقہی اختلاف۔ عقائد اور نظریات کے حوالہ سے میں سمجھتا ہوں مجھ سے بڑا شیعہ کوئی نہیں، میں مولا علی علیہ السلام کا شیعہ ہوں، مجھ سے بڑا کوئی سنی نہیں، یعنی کہ اور کیا آپ چاہیں گے؟ اسکول آف تھاٹ کے حوالہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے بات کرتے کرتے رک گیا تھا، حالات جو وہ تھے۔ یہ جو فقہ حنفی ہے ہمارے پاس، میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اسی کا ذمہ دار ہوں، یعنی ہمارے ہاں چونکہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، امام باقر علیہ السلام سے بھی انہوں نے کچھ دیر جو ہے نا علم حاصل کیا ہے، تو فقہ حنفی ہمارے ہاں جو ان کی سب سے بڑی کتاب ہے فقہ اکبر ہے نا، اس کے اوپر اہل سنت میں، یہ نئی بات ہے، اہل سنت میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ ان کی کتاب ہی نہیں، فقہ اکبر کے حوالے سے؟ ہاں کہ یہ سارا کچھ ان کے شاگردوں نے کیا ہے، کیونکہ وہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ استاد کے بالمقابل آ جائیں۔ آپ کا بڑا معروف جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں لو لم سنتان ہلاک نمان، 2 سال جو میں نے حضور کے شہزادوں کی نوکری کی ہے، اگر وہ مجھے میسر نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہی ہلاک ہو گیا ہوتا۔ دوسرے دیکھیں امام شافعی کا دیکھ لیں آپ، یہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں۔ اختلاف ایک حسن ہے،
فقی کے طور پہ حوالے سے دیکھیں آپ، عقائد کے حوالے سے امام شافعی سے بڑا کون ہے عاشق؟ فرماتے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ علیہ۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ حضور کی اہل بیت، اللہ نے آپ کی مودت کو قرآن میں فرض کر دی ہے، کمپلسری کر دی ہے، واجب کر دی ہے، آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھے، آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ نماز اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ تو اس وقت بھی مفت سے مفتی تھے، اس وقت بھی ناسبی تھے۔ یہ ناسبی کی ڈیفینیشن پتہ کیا ہے؟ یہ نون اور صاد ہے، سین نہیں، نسب نہیں۔ ناسبی اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ یہ وہ کھڑا ہوئے تھے جو مولا علی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ جو مولا علی علیہ السلام جو خلیفہ راشد کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اسے کہتے ہیں ناسبی۔ تو آج بھی جو مولا علی علیہ جملہ ہے ویس بھائی، آج بھی جو مولا علی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہونے والوں کا حمایتی ہے وہ ناسبی ہے۔ جو مولا علی علیہ السلام کو معادلہ جٹانے کی آئے تھے، تو امام شافعی نے تو حد نہیں کر دی، تو انہوں نے فتویٰ دے دیا یہ بھی شیعہ ہو گئے۔ تو آپ نے پھر لکھا ان کان رفدن حب اہل بیت محمد فلیشہد ثقلان انی رافض۔ اگر علی علیہ السلام کی اور اہل بیت کی محبت مودت یہ رفض ہے تو پھر دونوں جہاں سن لیں، جن و انس۔ کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا۔ امام مالک کو کوڑے لگائے گئے۔ امام احمد بن حنبل جو تھے وہ افضلیت مولا علی علیہ السلام کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے علی علیہ السلام کو کسی سے قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، صحابہ کا اپنا مقام اور مرتبہ اور سٹیٹس ہے۔ یہ چونکہ حضور علیہ السلام کے شہزادے ہیں، اہل بیت ہیں، حضور کا نفس ہے، ان کو کیوں کمپیئر کرتے ہو؟ پھر یہ داتا گنج بخش علی حجویری، یہ سنیے ہے نا، ان کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی اپلیکیشن پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے۔ شہنشاہ اجویر نے کیا لکھا؟ شاست حسین دیں است حسین، پیچھے کیا رہ گیا؟ میں یہ بات کر رہا ہوں، انہوں نے تو اتنی بڑی بات کر دی، بڑی خاص بات دینے لگا۔ وہ کہتے ہیں سارے کا سارا دین ہی حسین ہے، دین کی بنیاد فاؤنڈیشن ہی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے حسین ہیں۔ تو پھر اقبال کے شعر لوگ پڑھتے ہیں، کوئی اہل سنت ہو، کوئی دیوبند ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی معلم ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ہو، اقبال کے شعر پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اقبال کہتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہ گار بو ترابی ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے اویس بھائی شیعہ، تو پھر میرا چیلنج ہے، مجھے دنیا میں کوئی ایک امام سنی دکھا دو۔ اگر کوئی امام بنا اس گھر سے بنا، کوئی صوفی بنا اس گھر سے، کوئی فقیہ بنا اس گھر سے، کسی کو علم ملا اس گھر سے، حلم ملا اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے، کردار ملا اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، صداقت ملی اس گھر سے، عدالت ملی اس گھر سے، امانت ملی اس گھر سے، دیانت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، اطاعت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، یکزا ملی اس گھر سے، بیداری ملی اس گھر سے، شعور ملے اس گھر سے، دستور ملے اس گھر سے، قانون ملے اس گھر سے، فنون ملے اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملے اس گھر سے، عمرے ملے اس گھر سے، دین ملا اس گھر سے، قرآن ملا اس گھر سے، اذان ملی اس گھر سے، اور ایمان بھی ملا تو اس گھر سے۔ اللہ ملا۔ اس کو اگر ویس بھائی ہم شیعت کے کھاتے میں ڈال دیں گے تو پیچھے سنیوں کے پاس بچے گا کیا؟ چل میں لیکن ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، ناظرین بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جو باتیں آپ بتا رہے ہیں اہل سنت کے عقائد سے کچھ ایسی ہیں کہ ہضم کرنا مشکل ہے، مجھ سمیت بہت سے لوگ اس سے اتفاق نہ بھی کریں، مگر یہ سوال ضرور پوچھیں گے، اس میں اختتام بھی کریں گے، کیا آپ بھی 12 ائمہ کے ماننے والے ہیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں، اور اگر ہاں تو کس پیرائے میں مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ سوال میں نے علامہ صاحب سے بھی۔ بالکل بالکل جی، اگر ہم بخاری پڑھ کے دیکھیں، مسلم پڑھ کے دیکھیں، بلکہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ، یہ بڑا مشکل سوال ہے، میں اس لیے جواب دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں۔ 12 خلیفہ کا، خلفاء کا حضور علیہ السلام نے ذکر کیا، لا یزال ھذا الدین قائما، حضور فرمایا یہ دین اس وقت تک قائم رہے گا، اس پر زوال نہیں آئے گا، حتی یکون علیکم السنہ عشرہ خلیفۃ کلہم من قریش وفی روایت کلہم من بنی ہاشم۔ اس پہ آپ چونک جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ 12 کے 12 جو ہے نا خلفاء میرے، ایک تو یہ سنیے نا آپ نے، وہ سارے قریش میں ہوں گے، اور شیخ سلیمان قندوزی حنفی جنابی المودع میں لے کے دیگر کتب اہل سنت میں بھی یہ روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا سارے کے سارے بنی ہاشم سے ہوں گے، بنی ہاشم سے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہ 5، بلکہ 5 بھی میں کہہ رہا ہوں، وہ کہتے 4 خلفائے راشدین مہدیین، یہ 4 ہی ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ 5 خلفاء۔ کیسے یار آپ اہل سنت سے کن کو مراد لے رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، مولویوں کو؟ میں مراد لے رہا ہوں قرآن، حدیث، صحابہ۔ بھائی ان سے اختلاف کرنا وہ ہمارے اکابر ہیں، کیا ان سے اختلاف کرنا بندہ سنی سے نکل جاتا ہے؟ آپ سب کانٹیننٹ سے باہر نکلیں نا، مغرب میں جائیں، مصر میں جائیں،
ایران میں جائیں، عراق میں جائیں، عرب میں جائیں، وہ تو ان کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، تو بے شمار اہل سنت ہیں. تو کیا مطلب وہ سن ہی نہیں رہے جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا؟ بھائی میں اوپر جا رہا ہوں، آپ مجھے نیچے کھینچ کے لا رہے ہیں. بس آخری بات ہے، بڑی خاص ہے. اس کا مطلب اگر تو خلفائے راشدین مہدیین وہی ہیں 4، 5ویں کو بھی نہیں مانتے، بلکہ کئی جگہوں پہ کہتے ہیں 5ویں حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہے، امام حسن علیہ السلام کو اسکپ کر جاتے ہیں. اگر یہی ان کی ترتیب افضلیت ہے، پھر مولا حسن بادشاہ سرکار کو 5واں نمبر کیوں نہیں دیتے سنی؟ دیتے ہیں نہیں نہ دیتے. مجھے میرے سامنے رکھے، وہ تو کہتے ہیں نہیں خلفائے راشدین، پھر اشرا مبشرہ، اوپر بدر والے، بیعت رضوان والے، تو وہ کدھر گئے؟ پاک سیدہ فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ وہ کدھر گئیں؟ بات یہ ہے کہ میں آپ کو سنیت بتا رہا ہوں، قرآن و حدیث والی، تاجدار کائنات والی. لہٰذا اور یہ ایک تسلسل ہے کہ وہ سارے کے سارے بنی ہاشم سے ہوں گے. اب یہ فیصلہ، بس آخری بات، یہ فیصلہ کون کرے گا جی؟ اور حضور فرما رہے ہیں کہ 12 ہوں گے. تو اگر آپ 30 سالوں کو مان لیں، امام حسن علیہ السلام کے 6 ماہ کاؤنٹ کریں، 30 سال جو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بس 30 سال تک رہے گی، خلافت راشدہ منہج پہ، تو وہ 12 کیوں حضور فرما رہے ہیں؟ وہ 12 کدھر گئے؟ پھر وہ خلافت راشدہ نہیں ہوگی، وہ کیا ہے پھر؟ وہ 12 کی مجھے جو اس کا پیریڈ ہے اس کو مجھے پورا کر کے تھا. آپ عمر بن عبدالعزیز کو درمیان میں لاتے، ان کا زمانہ کدھر گیا؟ وہ خلیفہ راشد تھے. تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اور ہماری کتابوں میں وہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جو خلافت کے اہل ہی نہیں تھے. تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا ایک آخری بات، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ان میں تسلسل ہونا ضروری ہے. وہ سارے کے سارے بنی ہاشم ہونے ضروری ہیں، پہلے سے لے کے آخری تک ایک ہونا ضروری ہے. آپ ان 12 کے ماننے والے میں اور خلیفہ کے، اور آخری بات، خلیفہ کے لیے حکومت ضروری نہیں. یہ تو ہو گئی نا بات آپ نے کہ خلیفہ ہو بھائی، وہ آپ نہیں، وہ سوال کرتے ہیں نا، اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھائی وہ حکومت ضروری ہے. تو آدم علیہ السلام نے کہاں حکومت کی ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہاں حکومت کی ہے؟ لہٰذا یہ چیزیں جو ہے ساری ان کے مفروضے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں، چونکہ اس کے بعد پتہ نہیں آپ نے مجھ سے سوال کرنا ہے کہ نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ہے، مجھے جو نظر آیا اویس بھائی، واللہ باللہ تعالیٰ، میں نے کتب اہل سنت میں جو گوتے لگائے ہیں، مجھے جو چیز نظر آئی، جو جتنی عظمتیں، جتنے فضائل ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے، اہل سنت کی کتابوں میں، تو ان کو پرابلم کیا ہے؟ ایک ہی پرابلم ہے، شیعت کی ضد. مجھے کہتے ہیں آپ جو بات کرتے شیعت کو پروموٹ کرتے، تو میں کہتا ہوں قرآن پڑھنا چھوڑ دو. قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزات لکھے ہوئے، وہ تو عیسائیت کو پروموٹ کرتے. سواد اعظم کیا ہے؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف سواد اعظم؟ یہ کیا ہے؟ اعظم بڑی عظمت والی جماعت، کثرت نہیں. اس کو کوانٹٹی میں لیتے ہیں، یہ کثرت. اگر یہ بات ہے تو پھر کثرت تو پھر فرعون کے پاس تھی. کہیں گے پھر موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ حق پر نہیں تھے. کثرت تو اپنا نمرود کے پاس تھی، کثرت تو یزید پلید کے پاس تھی. آپ پھر حسینی کیسے ہو گئے؟ کثرت نہیں، ٹوٹیلٹی نہیں، عظمت. چلے، بہت شکریہ. میں 12 ائمہ کے حوالے سے یہی سوال علامہ صاحب سے پوچھوں گا. اگر حضرت بھی 12 اماموں کے ویسے ہی ماننے والے ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں، تو پھر فرق کس بات کا ہے؟ اگر لیڈر ایک ہے تو پھر فالوورز میں ڈویژن کیوں ہے؟ میرے خیال سے علامہ صاحب نے بہت جامع اور بہت ہی وافی وضاحت دی ہے اس بات کی. بحث اور جو ہم نے پہلے بھی بات کی، بات در حقیقت ضدیت کی ہے، اناد کی ہے، اور وہ ایک محاورتاً کہتے ہیں، اس لیے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ مرغی کی ایک ٹانگ. بس اس کے اوپر رکنا ہے کہ جی نہیں، ہم نہیں مانتے اس بات کو. یا اچھا، زیادہ جو روشن بات ہے نا، جس سے گھبراہٹ ہے، وہ یہ کہ اگر کچھ چیزیں کچھ لوگوں نے مان لی نا، تو بہت ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا. تو وہ چند چیزیں نہ مانو جس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے. حتیٰ اس حد تک بے دینی ہے، میں اس کو کہتا ہوں بے دینی، اس حد تک بے دینی ہے کہ اگر تم نے آج امیر شام کا دفاع نہیں کیا تو کل یہ کہیں اور بات کریں گے، لہٰذا کہیں اور کی خاطر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ بے دینی نہیں ہے؟ یعنی حتیٰ پاکستان کے اندر اگر نعرہ لگ جاتا ہے امیر یزید زندہ باد کا، اس بنیاد پر کہ اگر ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا تو کل اس کے خاندان تک بات جائے گی اور پھر بات جائے گی کہیں اور تک. تو یہ بے دینی نہیں ہے؟ آپ جو جس کا قابل، یعنی آپ یہ تو کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے خط لکھ کے بلایا اور شیعوں نے مار دیا. آج 1400 سال بعد والا شہنشاہ حسین نقوی شیعہ، آج 1400 سال بعد آنے والا مثال عابد حسین شاہ شیعہ، وہ ان کا 1400 سال پرانے والوں کا ذمہ دار ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے، جبکہ میں تو مدینے کا رہنے والا ہوں، میرے اجداد تو مدینے سے آئے تھے. افریقہ کے کالے جو شیعہ ہیں وہ تو کوفے والوں کی اولاد نہیں ہے. آج گورے اور انگریز جو عزاداری کر رہے ہیں وہ تو کوفے والوں کی اولاد نہیں ہے، مگر پھر بھی ہمیں جملہ سننے کو ملتا ہے کہ ان کے بڑوں نے مارا تھا اور بچے رو رہے ہیں. تو 1400 سال پہلے والے بڑے
بڑوں کے آج 1400 سال بعد والے ذمہ دار ہیں، اور باپ نے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا، باپ ذمہ دار نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، ان کو کچھ نہیں کہیں، اس لیے کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ یزید کا کام تھا، وہ کسی اور کے اوپر نہیں رہا. بھائی یعنی باپ بنا کے جا رہا ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے، اور 1400 سال پہلے والوں نے اگر کچھ کیا تو آج ہم اس کے ذمہ دار. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر انہوں نے کچھ چیزیں مان لیں تو پھر 50 چیزوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، اور یہ نہیں کرنا چاہتے. اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو آخرت اور قبر اور برزخ اور مرنے کے بعد جو سوال جواب ہونے. اور میں ایک جملہ اپنے اس میں بھی کہتا ہوں کہ ہم ہر جگہ میرٹ کی بات کرتے ہیں، تقرریاں میرٹ پہ ہوں، تبادلے میرٹ پہ ہوں، داخلے میرٹ پہ ہوں، پارٹی ٹکٹس میرٹ پہ ملیں. ہم یہی تو گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی مکرم کے بعد میرٹ پہ مانو. ٹھیک ہو گیا. قبلہ کیا یہ ممکن ہے، یہ میرا آخری سوال ہے، جیسے کہ علامہ صاحب بھی شاید یہی خواہش رکھتے ہوں، یعنی آپ بحیثیت ذمہ دار سربراہ اور ایک پیشوا تشیع میں سے ان اشخاص کو بہتر کی طرف لے کے جائیں جو مزاج اہل سنت کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، یعنی اصحاب رسول پہ تنقید کرنا یا اس طرح کے جملے استعمال کرنا، کیا ممبر میں ذمہ داری ہو سکتی ہے آپ کی طرف سے؟ بہت زیادہ ہوئی ہے. آپ 10 سال گزشتہ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، بہت اصلاح ہوئی ہے، بہت احتیاط بڑھی ہے، بہت ہی عاقلانہ انداز سے گفتگو کو رائج کیا گیا ہے. اس میں بہت سے لوگوں کی خدمات ہوں گی. میں فقیر بھی ان کارکنوں میں سے ایک ہوں جو اس مزاج کو بنانے کی کوشش کرتا آیا ہوں، اور نتیجے لیے ہم نے اپنے خطاب کرنے والے مقررین، خطبہ، واعظین کو متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ اگر آپ کو اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے، آپ کو اپنا نظریہ بیان کرنا ہے تو معقول انداز سے کریں. لہجہ اچھا ہونا چاہیے، الفاظ آپ کے سجے ہوئے ہونے چاہیے، رقیق ہلکی باتیں، اور ایسے جملے کہ جو کسی کی دل آزاری کا سبب ہو. جب آپ کسی کو قائل کرنا چاہتے ہیں تو قائل کرنے والا لڑنے والا نہیں ہوتا. جو لڑائی میں بات کرتا ہے اس کا مقصد قائل کرنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد محض آرائی ہوتا ہے. تو جو سخت جملوں سے بات کرتا ہے وہ محض آرائی کی طرف ماحول لے کے جاتا ہے. جو پیار محبت سے بات کرتا ہے وہ قائل کرنے کی نیت رکھتا ہے. تو آپ پہلے طے کریں آپ کو محض آرائی کرنی ہے یا قائل کرنا ہے، آپ کو مزید دور کرنا ہے یا قریب کرنا ہے. قریب کرنا ہے تو پیار سے بات کرنی ہوگی، خندہ پیشانی سے بات کرنی ہوگی، اچھے الفاظ میں بات کرنی ہوگی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جنہوں نے اہل بیت عصمت و طہارت ائمہ اہل بیت کو، خاص طور پر مولا کائنات کو رنجیدہ کیا، جناب زہرا کو رنجیدہ کیا، وہ ہمارے نزدیک آئیڈیل ہو گئے. آئیڈیل نہیں مان رہے ہم انہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ جو انہیں آئیڈیل مانتے ہیں ان کی ہم دل آزاری کریں. یہ محنت ہم کر رہے ہیں اور بہت حد تک ہم نے اس کا نتیجہ لیا ہے. بہت بہت شکریہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی، بے انتہا شکر گزار علامہ یاسین قادری. اور خواتین و حضرات، آپ کا دونوں مہمانوں نے آج اتفاق اور مشترکات کے اوپر گفتگو فرمائی، اور جو علماء کا خاصہ ہے، طریقہ ہے، رویہ ہے، مزاج ہے، اسی انداز کو پیش نظر رکھتے ہوئے تحمل کے ساتھ حقائق اپنی نگاہ میں جو مطالعے کے اور تحقیق کے بنا پہ موجود تھے ان کو آپ کے سامنے پیش کیا. میں نے بھی کوشش کی کہ سوالات کروں، اور آج بھی میں نے الحمدللہ علماء کو اتفاق اور اتحاد کی راہ پہ گامزن پایا. غلطی کوتاہی کوئی مجھ سے ہو گئی ہو، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور شرمندہ ہوں. کوشش کروں گا کہ آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کو مزید علماء کے سامنے رکھتا رہوں. یہی ہمارا خاصہ ہے، اور پاکستان کا ماحول بھی اسی سے سازگار اور انشاءاللہ کامیابی اور فلاح اور ظفریابی کی جانب گامزن ہو پائے گا. اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے. ان تمام احکامات کا جو اللہ رب العزت کی جانب سے آپ پہ فرض ہوئے ہیں، ویس ربانی کو دیجیے گا مہر مولانا سے اجازت.